بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، ہماری گفتگو مقصد خامس بحث امامت کے بارے میں ہے، جس میں ہم نے سب سے پہلے امامت کے معنی یعنی لغوی اور اصطلاحی معنی کو بیان کیے۔ اس کے بعد ہم نے اس کی ضرورت پر ادلہ پیش کیے۔ آج ہم آتے ہیں کہ امام جب کہتے ہیں کہ امام کا ہونا ضروری ہے تو ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا امام کا ہونا ضروری ہر وقت ہے یا ہر وقت نہیں ہے، بلکہ ایک خاص وقت میں امام کا ہونا ضروری ہے؟ تو اس سوال کے بارے میں یہاں پر تین گروہ یہاں پر پیدا ہوتے ہیں، تین گروہ پیش آتے ہیں کہ جن کا نظریہ اختلاف ہے اور ہر ایک فریق کا اپنے پاس ان کا دلیل ہے۔ امام کا ہونا کس وقت ضروری ہے، یہ ہم سوال ہے۔ اس کی جواب ہے کہ تمام صاحبان عقل کے ہاں امام و سردار کے ضروری ہونے پر فی الجملہ اتفاق ہے، اور اسی لیے اسلام نے اس مسئلے کے اوپر بہت ہی زور دیا ہے کہ سردار تو ہونا چاہیے۔ چاہے دو بندہ سفر کر رہا ہو تو ان میں سے ایک کو سردار بنایا جائے۔ صاحبان عقل یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی گھر کو چلانا ہو تو سردار کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنی منمانی کرے، اپنے پسند کا کام کرے تو اس طرح نظام نہیں چل سکتا۔ یہ مسئلہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے کی اہمیت اس حد تک ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے علاوہ باقی بہت سارے موارد میں اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اس چیز کے اوپر اہمیت کے اوپر بہت زور دیا ہے کہ سردار خلیفہ امام کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مائکرو لیول پر یعنی چھوٹے لیول پر ایک گھر، ایک فرد، دو فرد کے درمیان، ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے، ایک گھر کے لیے، ایک ملک کے لیے اگر خلیفہ یعنی سردار یعنی امام کی ضرورت ہے تو اس صورت میں عقل بطریق اولا اس چیز کا حکم دیتی ہے کہ پورے امت اسلامی بغیر رہبر بغیر امام کے چھوڑا گیا ہو، یہ ناممکن ہے۔ لہذا عقل یہ حکم دیتی ہے کہ امت کے لیے کوئی نہ کوئی سردار معین ہے، اور وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہر وقت کے لیے ہے یا کسی خاص وقت کے لیے؟ اس کے یہاں پر تین فرقے ہو گئی ہے، یعنی تین نظریات، تین گروہ ہیں۔ پہلا گروہ یہ ہے کہ امام ہر وقت ضروری ہے، اور یہ نظریہ فرقہ امامیہ شیعہ کا ہے، یعنی شیعہ حضرات ان کا نظریہ ہے، امامیہ کا نظریہ ہے، جیسے کہ صاحب کتاب خواجہ نصیر الدین طوسی و ثانی اصل متن کتاب یعنی تجریل الاعتقاد کی جو مصنف ہے، اور اس کے بعد صاحب کتاب جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، علامہ حسن بن مطہر حلی رحمہ اللہ۔ یہ دونوں حضرات، یہ دونوں شخصیات امامیہ تعلق رکھتے تھے، لہٰذا ان دونوں کا نظریہ بھی یہی ہے کہ امام ہر وقت ضروری ہے۔ اور ہمارا موقف یہ ہے کہ نہ صرف ایک زمانے کے لیے بلکہ ہر وقت امام کا ہونا ضروری ہے، اور ان تمام خلفاء کو تا قیامت کے لیے جو خلفاء ہیں جن کی تعداد 12 ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ان تمام کا نام لے کر ان کو معین طور پر ان کے خصوصیات کے ساتھ بھی اور ان کے نام کے ساتھ بھی بیان کیا ہے۔ لہذا امت اس معاملے میں اگر اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہے تو دے سکتی ہے، لیکن حقیقت معاملہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو پورے کرتے ہوئے اس معاملے کو حل فرمایا ہے۔ دوسرا گروہ یہ ہے، دوسرا گروہ ابو بکر اعظم اور ان کے اصحاب کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت اسلام پر مخالفانہ حملے کا خوف ہو، مخالفوں کا خوف ہو، اور فتنہ و فساد کا خوف ہو، اور جس وقت اسلام خطرہ محسوس کر رہا ہو، فساد کے امور ظاہر ہوں، تو اس وقت امام کی ضرورت ہے۔ اور امن کے زمانے میں جب تعلیم یافتہ اور شائستہ حضرات موجود ہو کر باخود عدل و انصاف سے کام لے سکتے ہیں تو عدل و انصاف سے کام لینا ان کے اوپر ضروری ہے، اور اجتماع اور کانفرنسنگ کمیٹنگ کے ذریعے سے وہ اپنے معاملات
چلا سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک نظریہ اس سے یعنی یہاں پر اس موقف کے اندر موجود ہے۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو اس یعنی کانفرنس اور یعنی اگر ہم اوپر والے چیز کو یعنی اسی کانفرنس کو یعنی جو ابوبکر اس چیز میں اگر ہم مزید اس چیز کو دیکھنا چاہیں، وہ لوگ یعنی اجماع اور کانفرنس اور کمیٹیاں بنا کر یہ لوگ کیا کہتے ہیں، حکومت چلانا چاہیے، امام کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اس وقت امام کی ضرورت ہی کیا ہے کہ اس فرقے نے بھی بات سچی کہی مگر مراد انہوں نے غلط لی۔ یعنی ان لوگوں کا جو یعنی نظریہ ہے وہ یعنی مراد یعنی ان کی غلط ہے، لیکن ان کا یہ جو ظاہری طور پر یہ جو ان کا الفاظ ہے وہ غلط ہے، اس لیے کہ امن کا زمانہ جب ہوگا کہ حاکم اور سردار خود اجماع اور پارلیمنٹ یعنی ارکان کانفرنس اور ممبران کمیٹی اپنی تجویز اور حکمرانی میں خطا نہ کرے جس سے حق تلفی خلائق کی یعنی نہ ہو جائے، اور جب خطا کاروں کا مجمع ہو اور سب جائز الخطا ہو، خود پرست ہو، تو اس صورت میں امن قائم کرنا ہی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ لوگ کیسے کہہ سکتے کہ کمیٹیوں کے ذریعے سے آپ امن قائم کریں اور اسی پر چلے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ اگر فرد معصوم نہیں ہے تو کل بطریق اولا معصوم نہیں ہے۔ اس میں ایک اور اہم نقطے کی طرف یہ ضروری ہے کہ وہ لوگ جب کوئی بندہ کہتے ہیں کہ اگر امامیہ والے کہے کہ یہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ معصوم مانتے ہیں امام کو، تو یہ کفر و شرک ہے۔ کچھ لوگ خاص گنے چنے لوگ، اس میں تمام لوگ شامل نہیں ہے، تو کچھ تنگ نظر لوگ ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ یعنی خلیفہ یعنی امام کو معصوم مانتے ہیں، تو معصوم ماننا کیا ہے، یہ خلافت کے یعنی اس سے شرک ہو جاتا ہے اور اس سے بہت سارے اعتراض وارد ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا نظریہ کچھ یوں ہے، لیکن اس نظریے کو یعنی ایک فرد کے معصوم ہونے کو یہ لوگ نہیں مانتے، لیکن اس کے خلاف جا کر وہ لوگ پوری صحابہ یعنی گروہ صحابہ یعنی اصحاب النجوم پورے کے پورا گروہ صحابہ کو معصوم مانتے ہیں، اور پوری اجماع کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، معصوم مانتے ہیں۔ یعنی ایک فرد کی عصمت کو وہ لوگ قائل نہیں ہو رہا ہے، تو جب ایک حقیقت سے انکار کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ بن جاتا ہے کہ وہ بہت سارے امت یعنی آدھا نصف امت یا بہت سارے لوگوں کے عصمت اور امامت ان کو معتقد ہونا پڑ رہا ہے، تو یہ ہو جاتی ہے بڑی مشکل۔ تو لہذا یہ ماننا ضروری ہے کہ آپ جب فرد کو معصوم نہیں مانتے ہیں تو کل کو بھی آپ معصوم نہیں کہہ سکتے۔ جب کل معصوم نہیں ہے اور اس کمیٹی کی طرف سے آپ کوئی چیز تشکیل دیتے ہیں تو اس فیصلے میں بھی غلطی آتی ہے اور اس سے فتنہ و فساد پھیل جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی لوگوں کے کیے ہوئے یعنی ان کی ہاتھوں کی وجہ سے، ان کی کارکردگی کی وجہ سے، ان کے فیصلوں کی وجہ سے، کسبت یعنی لوگوں کے اپنے کسب کی وجہ سے زمین میں فتنہ و فساد پھیل گئے۔ تو لہذا اگر حاکم بدکار ہو، اگر حاکم خطا کار ہو اور حق پر عمل پیرا نہ ہو، تو اس صورت میں اس کا نتیجہ رعایا پر بھی آ جاتی ہے اور زمین میں فتنہ و فساد پھیل جاتا ہے۔ اب بخوبی یہ بات ثابت ہوئی کہ وجود امام اور سلطان عادل کی ہر وقت ضرورت ہے، اور امن کا زمانہ وہی ہے جب امام موجود ہو، اور امن سے مراد خطا سے حکم نہ کرنے میں ہے۔ رہا امت کا نہ ماننا، اس کو آیت تطہیر یعنی آیت مقدس ظہر الفساد ظاہر کر چکی ہے۔ تو لہذا یہ موقف ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ دوسرا موقف صحیح نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو مراد لیا ہے وہ مراد درست نہیں ہے، ورنہ اگر ان کی مراد کو صحیح معنی میں تفصیل اور تجزیہ کیا جائے تو اس کا یعنی مبنی بھی، اس کا مرجع بھی وہی قول اول بن جاتا ہے کہ امن تب قائم ہوگا جب امام موجود ہو۔ اب آتے ہیں تیسرے گروہ کی طرح۔ تیسرا گروہ جو ہے وہ بالکل برخلاف ہے دوسرے گروہ کے، یعنی برعکس ابوبکر اعظم کے۔ یہ کہتے ہیں کہ امن کے زمانے میں امام کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اس لیے جب آدمی کے طبائع عدل و انصاف کو پسند کر رہی ہیں اس وقت اطاعت امام کے احکام شریعت میں پوری ہوگی، یعنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اس امر کا
یعنی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے اور لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اس کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور فتنہ و فساد کے زمانے میں امام کے منسوب کرنے سے فساد میں اضافہ ہوتا ہے اور کوئی امام کا مطیع نہ ہوگا۔ اس قول محمل کا موجد فوطی اور اس کے تابعین یعنی پتھر پڑے اور ان کی بے عقلی پر، یعنی یہ لوگ یعنی اس طرح کے یعنی دور محال سے تقدمش علی نفس لازمات، یعنی ان کی جو کہہ رہے ہیں اس سے تقدمش علی نفسی لازمات، کیونکہ امن واقعی جب ہوگا کہ امام موجود ہو اور امت پوری اطاعت بھی کرے، لہذا وجود امام مقدم ہے اور وجود امن بعد میں ہے، اور وجود امن مقدم ہے وجود امام پر بقول فوطی۔ اب اشکال اول سے نتیجہ یہ ہوا، یعنی انہوں نے یہاں پر اشکال لازم کیا ہے اور اس اشکال کے نتیجے میں وہ اس قول کے قائل ہو گئے۔ نتیجہ انہوں نے یہ دیا ہے کہ وجود امام مقدم ہے اور وجود امام پر، اور شکل رابع سے یہ نتیجہ ہوا کہ وجود امام موقوف ہے وجود امن پر، اسی کو طور صریح کہتا ہے کہ جس سے تقدم علی نفسی لازم آتا ہے۔ لہذا خلاصہ کلام ان کا قول یہ ہے کہ امن و امان ان خاص و عام کے خیالات میں امن و امان سے مراد یہی ہے، قتل نفوس، غصب حقوق، جرائم کی کمی، شیر و بکری کے ایک ہاتھ پر پانی پیے، حکام عدل و انصاف کے سچے اصول پر پابند ہو، رعایا مہذب اخلاقی تعلیم سے ہو کر اصول انصاف کی پابندی کرے، یہ ساری چیزیں عدل انصاف ہے۔ تو لہذا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگرچہ ایسا زمانہ نہ ہو تو امام کے نصب کرنے کا فائدہ نہیں ہے اور لوگ اس کے اطاعت نہیں کریں، یعنی اگر ایسی صورتحال اور امام اگر منسوب ہو جائے تو اس صورت میں لوگ اس امام کی اطاعت کریں گے اور اس سے یعنی اللہ تعالیٰ کے بعثت یعنی جو بعثت انبیاء ہے وہ تمام ہو جائے گا۔ لیکن اگر اطاعت نہیں کریں یعنی اس طرح یعنی بدحالی کی صورت میں، بدامنی کی صورت میں اگر یعنی کوئی امام کا نصب کرے گا تو مزید اس سے فتنہ و فساد پھیلنے کا خوف ہے، تو لہذا اس وقت امام نصب کرنے کا فائدہ نہیں، لہذا اللہ تعالیٰ وہ فعل انجام نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ اب ان لوگوں کے اوپر ایک اور اشکال یہ لازم آتا ہے کہ اگر آپ اس بات کو صحیح مانتے کہ امن کے زمانے کے لیے امام آنا چاہیے، کیونکہ ورنہ اگر زمانہ فتنے میں اگر امام آ جائے تو اس سے دور لازم آ جاتے ہیں آپ کے بقول کہ غرض بعثت ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہی اشکال سلسلہ انبیاء علیہ السلام پر بھی لازم آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء علیہ السلام ایسے زمانے میں آئے جہاں پر فتنہ و فساد تھے، جہاں پر ظالم کی حکمرانی تھی، جہاں پر فاسقوں کی حکمرانی تھی، جہاں پر منافقوں کا دور تھا، اتنا زیادہ فتنہ فساد تھا کہ ایک دن میں 70 انبیاء علیہ السلام شہید کر دیے جاتے تھے۔ تو ان تمام مظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امن کے دور میں انبیاء آنا چاہیے؟ تو پہلا آپ کا موقف ہی صحیح نہیں، اور دوسرا آپ کے موقف کا وجود میں آنا بھی ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ امن ہو تب امام آئے تو امن کا قیام ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجے ہیں تو اس کا جو مقصد بعثت ہے اس میں فرماتا ہے کہ لیقوم الناس بالقسط، کہ لوگ اس سے عدل اور انصاف قائم کرے۔ تو قیام عدل و انصاف، اجتماعی امن، یہی مقصد و بعثت انبیاء ہے۔ تو اسی لیے جب انبیاء آ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کے آنے سے پہلے وہ چیز ہو، اگر ہوتا تو اس کے لیے دوبارہ بھیجنا یہ لاگو ہو جاتا۔ لہذا جو قرآن اور اسلام اور اللہ تعالیٰ جو مقصد و بعثت انبیاء بیان فرما رہا ہے، آپ کا یہ نظریہ اس کے خلاف ہے، لہذا آپ کا یہ قول صحیح نہیں ہے۔ اور جو ادلہ نبوت کے لیے ہے وہی ادلہ امامت کے لیے ہمارے نزدیک۔ بس ان دو گروہوں کا یہ جو نظریہ ہے کہ امن کی صورت میں ہو اور بدامنی کی صورت میں واجب نہیں ہے، یا مقید کرنا بدامنی کی صورت میں ہو اور امن کی صورت میں امام کی ضرورت نہیں ہے، یہ دونوں قول باطل ہے اور یہ دونوں قول قرآنی آیات کے ساتھ تعارض رکھتی ہے۔ لہذا قول اول ہی بچ جاتی ہے، وہ یہ کہ امام کا ہر وقت ہونا ضروری ہے۔ اگر عدل و انصاف ہو تو امام کی ذمہ داری اس کو برقرار رکھنا ہے، اگر عدل و انصاف نہ ہو، امن نہ ہو، تو اس کا قیام امام کی ذمہ داری ہے۔
لہذا امام کا ہر دور میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ لطف ہے اور لطف کرنا اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔